چیئرمین پی ٹی آئی کے توشہ خانہ کیس سے متعلق آج سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعتیں ہوئی ہیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پہ مشتمل 2 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ نے عدالت سے ان کی سزا معطل کرنے کی استدعا کی ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ کیا حتمی فیصلے میں ٹرائل کورٹ نے اس کیس کے قابل سماعت ہونے کی وجوہات دیں۔ لطیف کھوسہ نے بتایا کہ وجوہات نہیں دیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے پوچھا کہ ٹرائل کورٹ نے گواہوں کو پیش کرنے کی استدعا مسترد کرنے کی کیا وجوہات دیں۔ لطیف کھوسہ نے بتایا کہ صرف یہ کہا کہ یہ گواہ غیر متعلقہ ہیں۔ لطیف کھوسہ نے دلائل میں کہا کہ ملزمان کو اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنے سے روکا ہی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ گوشوارے جمع ہونے کے 120 دن کے اندر کمپلینٹ دائر کی جا سکتی ہے، جبکہ اس کیس میں عمران خان کے خلاف شکایات گوشوارے جمع ہونے کے 920 دن بعد دائر کی گئی ہیں۔ لطیف کھوسہ نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے مکالمے میں کہا کہ حق دفاع سے متعلق ہماری درخواست یہاں زیر سماعت تھی، ایسے میں آپ کو ٹرائل جج کو حتمی فیصلہ دینے سے روکنا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ موجودہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست یہ ان کا حق نہیں ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ یہ بینچ تو سپریم کورٹ اور سنگل بینچ کے درمیان سینڈوچ ہو گیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو کل 11 بجے تک دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کے ساتھ سماعت کل تک ملتوی کی ہے۔ آج ایک اور اہم پیش رفت میں عمران خان کے وکیل خواجہ حارث توشہ خانہ کیس کی قانونی ٹیم سے علیحدہ ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق خواجہ حارث نے چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں ڈسپلن کے حوالے سے تحفظات کی بنا پر علیحدگی لے لی ہے۔ دوسری جانب آج سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھی اپیل کی سماعت آج پھر ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج کی سماعت کے حکم نامے میں لکھا کہ مناسب ہوگا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں دائر اپیلوں پر فیصلے سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے استفسار کیا کہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو کس حالت میں رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے 28 اگست تک رپورٹ بھی مانگی ہے۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی اگلی سماعت آئندہ ہفتہ ہوگی۔ کل اسی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ قرار دیا تھا کہ بادی نظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں۔ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بغیر سنے یک طرفہ طور پر الیکشن کمیشن کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ چیف جسٹس کی گزشتہ روز کے ریمارکس پر آج پاکستان بار کونسل نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ آج بہت اہم سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں پر موجود تھے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ محمد عمران، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک بار پھر سماعت ہوئی ہے، گو کہ مختصر یہ سارے توشہ خانہ کیس کے معاملات ہیں۔ وہاں پہ موجود تھے ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی۔ محمد عمران صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی سوال کافی چپتے ہوئے تھے، اور خاص طور پہ اس پورے معاملے کے حوالے سے جو آبزرویشنز تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ کافی امپورٹنٹ تھی۔ اب یہ کیا جو آرگیومنٹس ہیں یہ تقریباً کنکلوڈ ہونے والے ہیں، اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں اس کیس کا فیصلہ کر دے گی اسلام آباد ہائی کورٹ، اور یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے؟ جی بالکل کامران صاحب، آج چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کے جو وکلا تھے انہوں نے تو اپنے آرگومنٹس کنکلوڈ کیے، سردار لطیف کھوسہ، سلمان اکرم راجہ اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے بھی اپنے آرگومنٹس پیش کیے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل نے چونکہ آج تقریباً 1 گھنٹے کے قریب اپنے آرگومنٹس دیے، تاہم چونکہ عدالتی وقت ختم ہونے والا تھا تو پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب ہم اس کو کل تک سماعت ملتوی کر لیتے ہیں اور کل پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو پھر اب الیکشن کمیشن کے وکیل کو یہ کہا گیا ہے کہ کل آپ 11:30 بجے ہم سماعت کا آغاز کریں گے، جمعہ سے پہلے آپ نے اپنے آرگومنٹس کنکلوڈ کرنے ہیں۔ تو امکان یہی ہے کہ کل اس سزا معطلی کی درخواست پر آرگومنٹس کنکلوڈ ہو جائیں گے اور عدالت اپنا فیصلہ محفوظ کر لے گی، اور یہ بھی توقع ہے کہ جو شارٹ آرڈر ہے وہ بھی کل شام تک کسی بھی ٹائم سنایا جائے۔ تو عامر سے بھائی صاحب بتائیے کہ ایک بار پھر یہ معاملہ آج سپریم کورٹ میں پہنچا، اور کل جن آبزرویشنز کا اظہار کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے، یہ جو سوالات جن کی گونج ہم نے سپریم کورٹ میں سنی تھی، آج ہم نے دیکھا کہ منون تو وہ نہیں مگر بالکل متعلقہ سوالات آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس اپیل بینچ کے اندر بھی سننے میں آئے، اور یہ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں کیونکہ بہرحال اگر ان کے جواب تسلی بخش نہیں ہوئے تو اس کے اثرات ہمیں فیصلے میں دیکھنے میں ملیں گے۔ آج بھی سپریم کورٹ نے گو کہ اس معاملے کا ذکر کیا، لیکن ایک بار پھر اس کو ہولڈ کیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے، اور جس کے
हम क्या ये तसव्वुर करें कि उसके फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से फिर अपना एक हुक्मनामा आएगा? कामरान साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ भी और आज भी एक बात के हवाले से पुरुमीद नज़र आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्योंकि सज़ा के ख़िलाफ़ जो सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं वो ज़ेर समाअत हैं, उन पर हाई कोर्ट सुन रही है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और उसमें वाज़ेह तौर पर उन तमाम गलतियों की निशानदेही की गई जो ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर की तरफ से अनाउंस किया गया था। लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट की समाअत हुई और ये बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत स्पीडीली सुन रही है, इसको रेगुलरली सुना जा रहा है, क्योंकि पहले ये शिकायत की जा रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं सुन रही। तो आज चीफ जस्टिस ने भी कहा कि आप तवक्को रखें, लतीफ़ खोसा को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आप तवक्को रखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को सुन रही है और पुरुमीद रहें कि इस हवाले से जो भी मुनासिब हुक्म होगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ार किया कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज इसके हवाले से कोई फैसला कर लेगी, लेकिन क्योंकि आज समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी तो इसलिए इंतजार किया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया मंडे के लिए। सब के ये आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इमरान खान की जेल में कैफियत है उसके बारे में भी हुकूमत से एक रिपोर्ट तलब की है, इसकी क्या डिटेल्स हैं? दौरान समाअत ही जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात हुई चेयरमैन पीटीआई के साथ जेल में, और उन्होंने बताया कि उनकी वहाँ पर जेल में जो कंडीशंस हैं वो बहुत बुरी हैं और वहाँ पर उन्हें वो तमाम सहूलियात भी नहीं दी जा रही जो बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और बतौर प्रिजन रूल्स उनको मिलनी चाहिए। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि इसमें वफाकी हुकूमत से फौरी रिपोर्ट तलब की जाती है कि वो बताएं कि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई को जेल में क्या सहूलियात दी जा रही हैं और उनकी हालत ज़ार कैसी है और वहाँ पर कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि वफाकी हुकूमत के जवाब का इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से भी हुक्म जारी करेगी। क्योंकि लतीफ़ खोसा ने वाज़ेह तौर पर अदालत से ये इस्तदा की कि तमाम रूल्स को वायलेट किया जा रहा है और उनके साथ मुलाकात के लिए भी जब मुलाकात करवाई जाती है तो वहाँ पर भी अकेले में मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लतीफ़ खोसा ने बताया कि उस दौरान भी पुलिस एहलकार खड़े रहते हैं और प्राइवेसी में गुफ्तगू भी नहीं करने दी जा रही। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को हदायत की और तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है, जिसमें यह बताया है कि अटॉर्नी जनरल 28 अगस्त को पीर के रोज़ हर सूरत इस पर रिपोर्ट पेश करें ताकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट कोई मुनासिब हुक्म जारी कर सके कि चेयरमैन पीटीआई की जेल में हालत ज़ार कैसी है। तमाम रिपोर्ट जो हैं वो 28 अगस्त तक पेश करने की हुक्म दी क्या है। कल मोहम्मद इमरान साहब, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है वहाँ पर, और इससे पहले ये शिकायत रही पीटीआई की जानिब से कि इसकी समाअत में तात्तुल रहा, शायद चीफ जस्टिस साहब अलील थे, और अब ये मामला जो है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो बेंच है चीफ जस्टिस साहब की, इसमें टॉप प्रायोरिटी पे ये है और कल भी जो है इसी रोस्टर के अंदर यही नुमाया रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जो नॉर्मल केसेस की रूटीन होती है उसमें जुम्मा के रोज़ 2 रुकनी बेंच किसी भी केस की समाअत नहीं करता, सिर्फ मंडे टू थर्सडे 2 रुकनी बेंच अवेलेबल होता है, जुम्मा को सिर्फ सिंगल बेंच अवेलेबल होता है। लेकिन इस केस की नोयत को देखते हुए चीफ जस्टिस ने आज ये कमरा अदालत में ही कहा कि कल जुम्मा के बावजूद हम इस केस की समाअत करेंगे, दिन 11:30 बजे इस केस की समाअत होगी। आज चूँकि इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से ये कहा गया कि वो 5 पॉइंट्स अपने दिफा में लेना चाहते हैं जिसमें वो चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली की मुखालफत करना चाहते हैं। जब उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया और समाअत के इख्तिताम तक वो सिर्फ 2 पॉइंट्स को कवर कर पाए थे, जिनमें उनका बुनियादी नुक्ता ये था चाहूँगा कि अभी मामला सिर्फ ये इस केस के फैसले का नहीं है कि ये सज़ा सही हुई या नहीं हुई या इस हवाले से ख्वाहिश किया जाए या अपहोल्ड किया जाए। अभी फ़िलहाल जो है वो सस्पेंशन ऑफ सज़ा है, यानी कि मुअत्तल की जाए जो सज़ा दी गई है, स्टे मांग रहे हैं इस सज़ा के हवाले से। जी बिल्कुल कामरान साहब, अभी जो आर्गूमेंट्स हो रहे हैं वो सिर्फ सस्पेंशन पे हो रहे हैं कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसको सस्पेंड करके चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का हुक्म जारी किया जाए। इसके बाद जो मरकज़ी अपीलें हैं वो प्रॉपर शेड्यूल के मुताबिक, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की काज लिस्ट में उनकी बारी आती है
اگر کسی کی اپیل کو زیادہ تاخیر ہو جائے تو پھر ایک پروسیس ہے کہ آپ کو ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کرنا پڑتی ہے، پھر وہ چیف جسٹس اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، اس میں پھر اگر چیف جسٹس الاؤ کریں تو پھر آپ کی جو مرکزی اپیل ہے وہ جلدی فکس ہو جاتی ہے۔ تاہم ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے وہ صرف اسی حد تک ہے کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کا حکم جاری کیا جائے۔ اب اس کے اگلا قدم میں عامر شہید عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ مثال کے طور پہ کہ سسپینڈ ہو جاتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی رہائی کا حکم دیتی ہے، مگر اس وقت کی جو صورتحال ہے، جو مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف، شاید 18 مقدمات میں ان کی ضمانت مسترد ہو چکی ہے، گویا کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کل جو بھی فیصلہ آ جائے یا پرسوں جو بھی فیصلہ آ جائے اس کے پس منظر میں چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی تو ابھی فی الحال دور کی بات ہے، رہائی ان کی نہیں ہوگی۔ ہاں شاید یہ ممکن ہو کہ وہ اٹک جیل سے نکل آئے اور کسی اور کسٹڈی میں چلے جائیں۔ بالکل کامران صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، کیونکہ بہت سی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ان کو شامل تفتیش کرنا چاہتی ہیں مختلف مقدمات میں، تو اگر ان کی اس مقدمے میں ضمانت ہو جاتی ہے، سزا معطل بھی ہو جاتی ہے، تو تمام جو دیگر تفتیشی ادارے ہیں جس میں ایف آئی اے ہے، نیب ہے اور پولیس ہے اور سی ٹی ڈی ہے، مختلف مقدمات جو 18 مقدمات ہیں جس میں ان کی ضمانت منسوخ ہوئی ہے، ان تمام میں ان کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے۔ ان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات ہیں، سائفر کیس ہے، ایف آئی اے اس کو ایف آئی آر درج کر چکی ہے، اس کے علاوہ نیب مختلف کیسز کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، لہٰذا وہ مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں پولیس کو، لہٰذا ان کی فوری رہائی کا امکانات بہت کم ہیں، آلدو کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست بھی دائر کی تھی کہ جن 18 مقدمات میں ان کی ضمانت منسوخ ہوئی ہے، عدم حاضری کی وجہ سے ان کی ضمانت منظور کر لی جائے، لیکن سپریم کورٹ نے ریٹرن کر دیا تھا اس اپلیکیشن کو اور اس کے اوپر اعتراضات عائد کر دیے تھے، لہٰذا ابھی ان کی فوری رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ مختلف مقدمات میں وہ مطلوب ہیں پولیس کو، اور پولیس ان کو شامل تفتیش کرنا چاہتی ہے۔ بہت شکریہ عامر شہید عباسی، محمد عمران ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس میں پاکستانیوں کی جان میں جان آئی، جب بٹگرام میں ہونے والے چیئر لفٹ واقعے کے نتیجے میں جو بہت ہی خطرناک ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی، ان 8 لوگوں کو جن میں 6 بچے شامل تھے بچا لیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں افواج پاکستان کے کمانڈوز نے، پاک فضائیہ کے اہلکاروں نے زبردست کام کیا تھا اور اس میں ایک بہت ہی مرکزی کردار کیا تھا۔ مقامی ماہرین نے بھی، جو کہ چیئر لفٹ کی اس قسم کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، بہت اچھی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہوئی تھی، مگر اب حکومت نے تمام چیئر لفٹس بند کرنے کا اعلان کیا اس پورے علاقے میں اور اس پورے معاملے میں، اور یہ ایک تکلیف کا باعث ہے، شدید تکلیف کا باعث ہے وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے، کیونکہ آمد و رفت کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ گزشتہ منگل ایک عجیب و غریب دن تھا۔ پورا پاکستان اس وقت تک کرب میں رہا جب تک بٹگرام کی ایک چیئر لفٹ میں 13 گھنٹے پھنسے 8 افراد کو ریسکیو نہیں کر لیا گیا۔ صبح 7:45 بجے اسکول کے 6 طلباء اور دیگر 2 افراد ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک جاتے ہوئے چیئر لفٹ کی کیبل ٹوٹنے سے 600 فٹ کی بلندی پر پھنس کے رہ گئے، جس کے بعد طویل فضائی اور زمینی ریسکیو آپریشن کے ذریعے ان لوگوں کی جانیں بچائی گئیں۔ آپریشن میں پاک فوج کے کمانڈوز، ایئر فورس کے اہلکاروں اور مقامی افراد پر مشتمل رضاکاروں نے بہت ہی مشکل سے، بہت ہی محنت سے اس ایک آپریشن بنایا، اس میں حصہ لیا۔ کمانڈوز اور رضاکاروں نے اپنی جان پر کھیل کر صرف ایک کیبل پر لٹکی ہوئی چیئر لفٹ میں پھنسے 7 مسافروں کو زپ لائن کے ذریعے بحفاظت زمین پر واپس پہنچایا ہے۔ اس سے قبل پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز نے ایک مسافر کو چیئر لفٹ سے ریسکیو کر کے اس ڈولی کے وزن کو کم کیا تھا۔ نہایت مہارت سے سر انجام دیے گئے ریسکیو آپریشن کے ہیروز کو آج نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وزیر اعظم ہاؤس میں منعقدہ ایک تقریب میں خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کامیاب ریسکیو آپریشن کا کریڈٹ ایک کو نہیں بلکہ ایک اجتماعی کریڈٹ ہے۔ دوسری جانب چیئر لفٹ حادثے کے بعد کے پی کے مختلف اضلاع میں چیئر لفٹس کو بند کر دیا گیا ہے۔ سوات، شانگلہ، بنیر، کوہستان، دیڑ، چترال، ایبٹ آباد، مانسہرہ میں مقامی چیئر لفٹ چلائی جاتی ہیں۔ ان علاقوں میں ایک پہاڑی مقام سے دوسری جگہ جانے کے لیے سینکڑوں چیئر لفٹس کیبل تار برسوں سے آپریٹ ہو رہے ہیں اور یہی آمد و رفت کا ایک کلیدی ذریعہ ہے۔ کے پی کے تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کو مقامی چیئر لفٹس کے معائنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومت نے چیئر لفٹس تو بند کر دی، مگر ان سے ان علاقوں میں عوام کے لیے آمد و رفت کا ایک بحران سا پیدا ہو گیا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق چیئر لفٹ بندش سے مقامی افراد کو خوراک کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں دیگر دیہات، اسکولوں اور بازاروں تک رسائی کے لیے مقامی چیئر لفٹس ہی استعمال ہوتی ہیں، جن کی بندش سے بیشتر بچے اسکول بھی جانے سے قاصر ہے۔ ان چیئر لفٹس کا وہاں کی معیشت میں، آمد و رفت میں جو کلیدی کردار ہے،
ان ناردن ایریاز میں اس کی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ممتاز سینئر صحافی پشاور میں موجود ہیں جناب مشتاق یوسفزئی صاحب. مشتاق یوسفزئی صاحب پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو نیٹ ورک ہے ہمارا چیئر لفٹ کا، یہ وہاں کی اکانومی میں، وہاں کی آمد و رفت میں، وہاں کی زندگیوں میں اس کا کیا حصہ ہے ان پورے ناردن ایریاز میں؟ شکریہ کامران خان صاحب. اس کا بہت کلیدی کردار ہے. جس طرح آپ نے ذکر کیا جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں تو پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن جب یہ 2010 کا سیلاب آیا تھا، پھر 2022 کا سیلاب آ گیا تھا اسپیشلی ملکنڈ میں، تو اس میں کافی تیزی ابھی آئی ہے. لوکل خود بناتے ہیں کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے، لوگ چندہ کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور یہ مقامی طور پر یہ اس کو بناتے ہیں. کچھ تو بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کو کہتے ہیں ڈولی چیئر لفٹ، چھوٹے چھوٹے بناتے ہیں کیونکہ دریا ہیں، وہاں پہ ندیاں ہیں، ویلیز ہیں، تو اس لیے پل تو ہے نہیں. جو پل تباہ ہو گئے ہیں یا بنائے نہیں گئے، ابھی تک نہیں بنائے گئے ہمارے ہزارہ ڈویژن کے علاقوں میں، چترال میں، دیر میں، سوات میں، تو ایسے علاقے ہیں کہ ان کی ساری جو معیشت ہے، جو لوگوں کا دار و مدار ہے، ان کی زندگی ہے، سارے یہ چھوٹے چھوٹے جو چیئر لفٹس ہے سارے انحصار اس پہ ہے. کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے چیئر لفٹس بنائے تھے سرحد رول سپورٹ پروگرام والوں نے یہاں پہ، اور کچھ این جی اوز نے بنائے تھے، کچھ لوگ خود بناتے ہیں اب. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دور دراز علاقے ہیں، ایک اسکول ایک جگہ پہ ہوتا ہے، آبادی مگر مجھے یہ سمجھائیے، اس لیے لوگ مجھے یہ سمجھائے مشتاق یوسفزئی صاحب کہ یہ تو بیچارے اپنے کیا جس طریقے سے بھی بناتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ نے کہا چندہ کرتے ہیں، جو حکومت ہے، جو ریاست ہے، آفٹر آل یہ پاکستان ہے، شہریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، اس کے لیے یہ کیا نظام ہے کہ شہری اپنے آپ جو ہیں وہ رسیاں باندھتے ہیں اور یہ ڈولی چیئر بناتے ہیں اور اس میں سے بیچارے آتے جاتے ہیں؟ کوئی طریقہ کار نہیں ترتیب دیا حکومت نے بنایا کہ جہاں سے یہ کنیکٹیوٹی تو ہونا خدا کے لیے، یہ تو مطلب بنیادی ذمہ داری ہے ریاست کی اور ہماری حکومت کی، وہاں صوبائی حکومت کی. تو کوئی اس سلسلے میں کیا کوئی نظام نہیں ہے؟ کامران صاحب بہت ہی ابتر صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی، اور یہ تو اب ہم کریں وہ ان علاقوں کی بات جو کہ دور دراز کے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں پتہ ہے کہ خطرناک ہے. اور صرف سوات میں، اپر سوات میں بحرین سے آگے اگست 2022 کے بعد اب تک 10 لوگ مرے ہیں. 1 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے کالام اور بحرین کے نیچے گاؤں ہے اثریت، وہاں پہ خاتون اور اس کا بچہ یہی چلٹ میں وہ دریا سوات کراس کر رہی تھی، وہ نیچے گر گئی ہے. ابھی تک ان کی لاشیں نہیں ملی ہے. تو لوگوں کو پتہ ہے کہ خطرناک ہے لیکن ان کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے. اب دیکھیں یہ تو بڑی معمولی چیز ہے. یہ جو کالام اور سوات کے بحرین کے درمیان جو روڈ ہے یہ کئی سالوں سے خراب تھا، اور تحریک انصاف نے یہاں پہ 9 سال حکومت کی. مراد سعید صاحب کمیونیکیشن کے منسٹر تھے، اور 6 پل جو کہ 2018 سے نہیں بنے تھے، ٹیکہ امیر مقام کے ملا تھا، ان کا وہ سیاسی مخالف تھا، انہوں نے وہ رکوائی، پھر انہوں نے عدالت میں جیتی، ابھی تک وہ پل نہیں بن سکے. اور ان پلوں کی وجہ سے پھر سیلاب آ گیا تھا اور وہ سارا سڑک جو بنا تھا 2018-19 میں وہ بے گیا ہے. تو یہاں پہ ایک تو ان کی پرائیورٹیز نہیں ہے. یہ جو دور دراز کے علاقے ہیں، ہمارے سیاحتی علاقے ہیں، اب دیکھیں کہ کالام اور بحرین، اپر سوات یہ ٹورزم کا ہب ہے، اور یہ لوگ کلیم کرتے تھے کہ ٹورزم پہ ہم نے بہت کام کیا ہے. میں خود ان علاقوں میں جاتا ہوں، سارے لوگ آتے ہیں، پنجاب سے آتے ہیں، سندھ سے آتے ہیں، انہوں نے 1% کام نہیں کیا ان علاقوں میں. پل تو بڑی دور کی بات ہے، یہ جو بڑے بچے لفٹ سے، اب جو خود لوگوں نے ڈونیشن کر کے چندہ اکٹھا کر کے چھوٹے موٹے لفٹ بنائے ہیں اپنی مدرت کے لیے، کیونکہ جو کچھ وہ وہاں پہ اگاتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، تو وہ مارکیٹ تک اور روڈ تک لاتے ہیں. تو اب یہ جو انہوں نے اعلان کیا کہ بند کریں گے، تو میرے خیال میں ضروری ہے کہ ان کی ہمارے ایک ٹیکنیکل پاکستانی ریویو ہونی بھائیوں چاہیے. کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ بتائیے کہ اب یہ آج سے بند کر دیا یہ پورا نظام، اب اس کے کیا اثرات ہوں گے اور یہ کیا اس کا حل ہوگا؟ یہ تو کوئی حل نہیں تھا کہ ایک سوئچ بند کیا اور بند کر کے دوسری طرف نکل گئے. اصل میں مصیبت بھی یہی ہے کہ جب اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں تو ہم بہت کم سیکھتے ہیں. یعنی یہ موقع ہے کہ ہم سیکھیں کہ یہ جو ہماری ریسکیو سروس ہے ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ ہماری جو ریسکیو سروس ہے صرف ایمبولینس میں زخمی اور مریضوں کو اسپتال پہنچانا ہے. ان ایشوز کے بارے میں یہ جو چیلنجز ہیں آج تک اس بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہے. آج کل یہاں پہ کے پی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی چیئر لفٹس ہیں
لوگ جو وہاں پہ سفر اس میں کر رہے ہیں اس کو بند کر دیں. تو آپ دیر میں، سوات میں اور ہزارہ ریجن میں جتنے بھی چھوٹے موٹے یہ سے لیفٹ سے ڈولیا جو لوگ ریور کراس کرتے ہیں، ندیاں کراس کرتے ہیں، ویلیز کراس کرتے ہیں اور لوگ اسکول میں جاتے ہیں، وہ مریض اپنا جو سڑک تک لاتے ہیں، تو یہی ایک ان کا ایک ذریعہ ہے. تو آج سارے بند کر دیے. میرے خیال میں ٹیکنیکل ریویو ہونی چاہیے، اسپیشلی جب یہ دریا کو عبور کرتے ہیں، بڑے بڑے ویلیز کے اوپر سے گزرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ چونکہ پل نہیں ہے، وہاں پہ روڈ نہیں ہے، تو یہ اس کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. میرے خیال میں حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اور اس کا بندش جو ہے وہ بالکل علاج نہیں ہے، وہ حل نہیں ہے. اور اس سے لوگ، عام جو لوگ ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں آباد ہیں، ان کی مشکلات اس سے مزید بڑھ جائے گی. بہت بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی صاحب. ہمیں بہت ہی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، بس اللہ رحم کرے. کے پی کی صورتحال بتا رہے تھے جہاں پہ چیلرز آمد و رفت کا ان شمالی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، غریب علاقوں میں آمد و رفت کا ایک ذریعہ ہے، فی الحال وہ بند کر دیا گیا ہے. کمرشل بریک کے اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. ملک کے سیاسی منظر نامے میں الیکشن 2023 کے لیے آئین و قانون کی محاذ آرائی کا آغاز ہو گیا ہے. صدر مملکت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان بظاہر مدبھیڑ کسی کیفیت ہے، اور لگ یہ رہا ہے جیسے صدر ڈاکٹر عارف علوی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. آج چیف الیکشن کمشنر نے صدر مملکت سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے. کل صدر علوی نے 90 دن میں الیکشن کرانے کی تاریخ کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کی دعوت دی تھی، اور اپنے خط میں آرٹیکل 48(5) کا حوالہ دیا تھا، جس کے مطابق قومی اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن کے اندر انتخابات کی تاریخ مقرر کرنا صدر مملکت کا اختیار ہے. آج چیف الیکشن کمشنر نے جوابی خط میں لکھا کہ صدر مملکت نے قومی اسمبلی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تحلیل کی ہے، اور اگر وزیر اعظم کی سفارش پر قومی اسمبلی تحلیل کی جائے تو الیکشن ایکٹ کے ترمیم شدہ سیکشن 57 کے تحت انتخابات کی تاریخ یا تاریخیں دینے کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے. خط میں اس بات کی صراحت کی گئی کہ آرٹیکل 48 کے مطابق صدر امور مملکت میں وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند ہیں. صرف قومی اسمبلی مدت پوری ہونے پر آرٹیکل 48(5) کے تحت اسمبلی کی از خود تحلیل یا وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ نہ ملنے پر آرٹیکل 58 کے تحت اسمبلی کی تحلیل پر ہی صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دینے کے مجاز ہیں. الیکشن کمیشن نے اپنے جواب میں لکھا کہ صدر مملکت کے خط میں آرٹیکل 48 کی شق 5 کی شرائط موجودہ صورتحال میں لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترامیم کے بعد پارلیمنٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو صدر مملکت کے مشورے کے بغیر انتخابات تاریخ طے کرنے کا اختیار دے دیا ہے. الیکشن کمیشن کی رائے کے برعکس ماہرین آئین و قانون کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 48 کی شق 5 اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق الیکشن کی تاریخ دینے کا حق اب بھی صدر مملکت یا صوبے کے گورنر کو حاصل ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے پنجاب اور کے پی اسمبلیز کی تحلیل کے بعد بھی 90 دن میں نئے الیکشن کرانے کے لیے صدر عارف علوی نے یہی طریقہ کار اختیار کیا تھا، اور 30 اپریل کو دونوں صوبوں میں الیکشن کرانے کی تاریخ مقرر کی تھی. ایوان صدر اور الیکشن کمیشن میں تکرار کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس معاملے پر از خود نوٹس لیا تھا، اور سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا. لیکن شہباز حکومت اور الیکشن کمیشن نے یہ سب سنی انسنی کر دی تھی. اتفاق کی بات ہے کہ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے آج پریزیڈنٹ عارف علوی سے تو ملاقات سے گریز کیا، لیکن آج ہی انہوں نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کی. امریکی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب پاکستانی عوام کو کرنا ہے. پاکستانی عوام جس کو بھی منتخب کریں، امریکہ ان کے ساتھ تعلقات کو وسیع اور گہرا کرنے کے لیے پرعزم ہے. یقیناً عام انتخابات اور 5 سال فریش مینڈیٹ کی حامل منتخب جمہوری حکومت ایک بین الاقوامی مطالبہ ہے. پچھلے ہفتے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ٹویٹ میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو عہدے سنبھالنے پر مبارک دی، اور اس کے ساتھ ہی کہا کہ پاکستان اپنے آئین کے تحت آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی تیاری کر رہا ہے. ہم اقتصادی خوشحالی کے لیے اپنے مشترکہ عزم کو آگے بڑھاتے رہیں گے. IMF نے بھی مطلوبہ معاشی اہداف پر الیکشن کے بعد 100% عمل درآمد کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں سے گارنٹی دی تھی. اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، PTI نے IMF کو تحریری یقین دہانی کرائی ہے. اس وقت وفاق پاکستان سمیت ملک کے چاروں صوبوں میں نگران حکومتیں قائم ہیں. ایک بار پھر صدر مملکت کی جانب سے 90 دن میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو باضابطہ یاد دہانی کے بعد آئینی اور قانونی منہ شگافیوں کا نیا سلسلہ ہے.
تاہم آج ہی ایک دلچسپ پیش رفت سامنے آئی اور وہ یہ ہے کہ ایوان صدر نے الیکشن کی تاریخ کے معاملے الیکشن کمیشن کے جوابی خط پر وزارت قانون سے رائے مانگ لی ہے۔ ایوان صدر نے سیکرٹری قانون کے نام خط میں سوال کیا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کا انتخابات کی تاریخ خود دینے کا موقف درست ہے۔ اس پر ہم مزید قانونی آئینی رائے لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موجودہ صدر جناب عابد زبیری کو اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر سینیٹر کامران مرتضیٰ کو۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ پہلے عابد زبیری صاحب آپ فرمائیے گا کہ ایک کشمکش کا عالم ہے اور بظاہر اب چاہے آئینی یا قانونی پوزیشن جو بھی رہی ہو صدر کی اس کی جو میرٹ ہے ظاہر ہے کہ وہ ڈسپیوٹڈ ہے، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس معاملے میں ایک بار پھر الیکشن کمیشن ہی پریویل کرے گا اور صدر کو پسپائی اختیار کرنی پڑ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، بالکل میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں سر کہ وہ ان کو پسپائی کرنی پڑے گی۔ وہ صدر مملکت ہیں، سپریم کمانڈر ہیں فورسز کے۔ آج جو خط لکھا ہے انہوں نے سکندر راجہ صاحب نے، وہ بالکل آئی تھنک یہ صدر کے عہدے کے ایک طرح عزت کا ملحوظ رکھتے ہوئے نہیں رکھا اور بالکل غلط لاء کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ دیکھیے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تحلیل ہوئی اسمبلی، نیشنل اسمبلی 9 تاریخ کو، اس میں ایڈوائز دی وزیر اعظم نے، اس وقت کے وزیر اعظم نے، کہ اس کو تحلیل کر دیا جائے۔ وہ ایڈوائز آتی ہے آرٹیکل 48 کلوز 1 کے تحت، اور پھر صدر نے اس ایڈوائز پہ عمل کرتے ہوئے اس پہ اپنی آرڈر کر دیا کہ تحلیل کر دی اسمبلی۔ صدر نے ڈیزالو کی انڈر آرٹیکل 58(1). وہ کہتا ہے کہ اگر جہاں ایڈوائز ہوگی پرائم منسٹر کی تو صدر ڈیزالو کر سکتا ہے اسمبلی۔ آپ 58(1) دیکھ لیجئے۔ جب صدر نے ڈیزالو کی انڈر 58(1) تو پھر آپ کو آرٹیکل 48(5) پہ جانا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے ناٹ وithstanding anything contained in clause 1، یعنی کیونکہ پرائم منسٹر نہیں ہوتا، اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، تو یہ استحقاق اور ڈیوٹی جو ہے صدر کی، یہ آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر کو تاریخ دینی ہے within 90 days، not later than 90 days۔ اس کی ذرا وضاحت فرمائیے کہ اسی آرٹیکل 48 کی جو پہلی شق ہے، جو کہ اس کا امبریلا ہے، وہ کہتا ہے کہ صدر ہر اس ایڈوائس پہ عمل کریں گے اس حوالے سے جو ان کو پرائم منسٹر اور کیبنٹ دی جائے گی۔ تو یہی 48 جو ہے جی آپ سمجھ گئے، جی پلیز فرمائیے۔ جی میں سمجھ گیا۔ 48(5) کو پڑھیے سر، آپ کے سامنے ہوگا۔ وہ کہتا ہے 48(5) میں کہتا ہے ناٹ withstanding anything contained in clause 1۔ تو کلاز 1 میں ایڈوائز لکھی ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کلاز 1 بالائے طاق ہوگا جب صدر تاریخ دے رہے ہوں گے 48 میں، 1 کا اطلاق نہیں ہوگا۔ دیٹس وائی اس کالڈ نان آبسٹینٹنگ کلاز۔ وہ 5 میں ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کیونکہ دیکھیں اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے اور پرائم منسٹر ہے نہیں، اور صدر نے 2 کام کرنے، ایک تاریخ دینی ہے جو ان کو دینی چاہیے تھی 23 تک، آج تک انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور دوسری ان کو کیئر ٹیکر کیبنٹ بنانی ہوتی ہے۔ اگر وہاں بھی پرائم منسٹر کی ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے 2 میں 48(5)(2) میں، تو پھر وہاں پرائم منسٹر تو ہے ہی نہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ 1 سے وہ باؤنڈ ہے۔ دیکھیے اچھا اب کہاں الیکشن ایکٹ آتا ہے؟ اب الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم آئی اس میں بھی لکھا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن دی نوٹیفیکیشن، جو الیکشن کمیشن ول گیو دا ڈیٹ۔ اس کی انٹرپریٹیشن 2 کیسوں میں، جس میں آپ نے علی ظفر صاحب کی بات سنائی، جس میں میں بھی وکیل تھا ان کیسوں میں، اس میں سپریم کورٹ نے تشریح کر دی کہ ایک ہوتا ہے جہاں صدر ایڈوائز مانتے ہوئے تحلیل کر دیتا، فرض کریں صدر صاحب اس کو تحلیل نہیں کرتے اور 48 گھنٹے گزرنے کے بعد یہ آٹومیٹکلی یہ اسمبلی تحلیل ہو جاتی۔ جہاں وہ آٹومیٹکلی تحلیل ہوتی ہے پھر ہم سیکشن 57 میں چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ 48 گھنٹے کے بعد تحلیل ہوئی ہوتی تو پھر ان کے الیکشن کمیشن کی بات صحیح ہوتی کہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن اور انڈر دی بالکل صحیح ہو گیا۔ عابد زبیری صاحب آپ کی تفصیل سے ہم نے دلائل سن لیے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بتائیے، کشمکش یہ ہے کہ الیکشن 90 دن میں کرائے جائیں یا یہ کہ ان کو التوا کا شکار کر دیا جائے، جس کے کہ ابھی ہمارے پاس غیر معینہ مدت التوا ہے۔ اس میں صدر نے ایک پوزیشن لی ہے، الیکشن کمیشن کی دوسری پوزیشن ہے جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے لی تھی کہ الیکشن کا پہلے آپ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرائیں، ڈیلیمیٹیشن کریں اور پھر اس کے بعد کہیں الیکشن کرائیں۔ اب اس وقت جو کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جانب الیکشن کمیشن، ایک جانب صدر پاکستان، ان میں وزن کا آپ اندازہ لگائیے، بتائیے کہ کس کے دلائل زیادہ مضبوط ہے؟ دیکھیے میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونے چاہیے۔ اب اس میں اگر کوئی نوٹیفائی کر دیا ہے نئی سینسس کی رپورٹ کو،
تو اس کی وجہ سے جو ڈیلیمیٹیشن ہے، آج ہماری بات بھی ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر سے اور باقی ممبر سے، میں ویڈیو لنک پہ تھا کوئٹہ سے، تو آج ہماری بات بھی ہوئی ہے، تو اس میں میری اپنی جو سجیشن تھی کہ اس میں آپ ون ٹائم جو ہے نا وہ کرٹیل کریں. اب ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ ریکوائرمنٹ بن گئی ہے. سینسس کے حوالے سے ہمارے اپنے تحفظات ہیں، اور وہ تحفظات بلوچستان کے حوالے سے مزید زیادہ ہیں. تقریباً 7 ملین کی آبادی جو ہماری 1/3 بنتی ہے وہ اس میں سے کم کر دی گئی ہے. تو وہ ایشو تو خیر الگ سے کورٹس میں پینڈنگ ہے، مگر یہاں پہ اب ایک طرف تو 90 ڈیز کے اندر انتخابات کرانا ہے، اور وہ اس سے زیادہ جو ہے نا اس کا کوئی منیمم بیئریبل، وہ اگر کوئی 5 دن 7 دن 4 دن آگے پیچھے ہو جائے چلے، اس حد تک تو جو ہے نا وہ برداشت کیا جا سکتا ہے. مگر یہ کچھ 6-8 مہینے 10 مہینے پہ اگر معاملہ چلا جائے تو میرا خیال ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور ڈیٹ کا آپ کے پاس ایشو ہے، تو ڈیٹ کا میرا موقف بھی یہی ہے کہ اس میں 48(5) میں اس میں صدر کا اختیار بنتا ہے، نہ کہ الیکشن کمیشن کا. دو کہ ہم نے سیکشن 57 کو الیکشنز ایکٹ کی اس کو امینڈ کر دیا تھا، ہم نے اس میں ہم نے کر دیا تھا، میں اس کمیٹی کا ممبر تھا، اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار دیا تھا، مگر وہ اختیار جو تھا ویسے بھی سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، مگر یہاں پہ ہم نے مزید کلیئرٹی لانے کے لیے اوپننگ میں جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن کر دیا تھا. تو اگر وہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن نہ بھی لکھا ہوتا تو بھی سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہوتا، مگر اس میں جان بوجھ کے یہ 2-3 الفاظ جو ہے نا ایڈ کیے گئے تھے. کامران مرتضیٰ صاحب، ایک چیز میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کا موقف تھا. میں سناؤں گا، صرف میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہی بات آپ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس بات کو کنفرم کریں کہ یہ جو سابق وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اختیار صدر کا ہے، اور آئین نے یہ اختیار صدر کو دیا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جب وہ وزیر قانون تھے اس حوالے سے فرمایا تھا، ذرا آپ سنیے گا پلیز. کامران مرتضیٰ صاحب فرمائیے گا کہ آپ یہی فرما رہے ہیں جو کہ ابھی اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے تھے. تو مجھے صرف اس بات کا جواب دیجئے کہ جو آئینی ادارہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ ہے کہ الیکشن نئی سینسس کے تحت ہو، ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن اس سلسلے میں ڈیلیمیٹیشن کا ایک پلان دے چکا ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ 90 دن کے الیکشن ہو اور صدر کا اختیار اب اس سلسلے میں مسلم ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، جیسے عابد زبیری صاحب نے فرمایا، اور جیسے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے فرمایا. اس میں ہر چیز کو فار ون ٹائم جو ہے نا شرنک کیا جا سکتا ہے. فرض کر لیجئے کہ آبجیکشنز جو ہے نا وہ انہوں نے ایک پریلیمنری رپورٹ جو ہے نا وہ حلقہ بندیوں کی ڈیلیمیٹیشن کی جو ہے نا بنانی ہے، بجائے اس کے لیے کہ اس کو جو ہے نا وہ بہت لمبے عرصے تک بنائیں ایک ہفتے میں، کیونکہ باقی کام تو ہوا ہے، تو ایک ہفتے میں اس کو وہ کریں. عام طور پہ 30 دن آبجیکشن کی ہوتے ہیں، اس میں بائی آرڈیننس امینڈمنٹ کریں. میں نے آج سجیسٹ بھی کیا چیف صاحب کو کہ اس پیریڈ کو کرٹیل کریے، شرنک کریے اس کو، اور اس کو بھی 7 دن پہ لے جائیے صرف ایک دفعہ کے لیے اس الیکشن کے لیے. باقی پھر معاملات چلتے رہیں گے، جب آگے آئے گی پھر جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی. اسی طرح آپ اپنے ڈسپوزل کو بھی جو ہے نا ودن 7 ڈیز کیجیے. اس طرح سے کرتے کرتے جو ہے یہ معاملات کو 90 ڈیز یا 90 ڈیز کے نزدیک ترین مدت میں لایا جائے، ورنہ پھر جو ہے نا یہ آئین کی تو عابد زبیری صاحب یہ جو ٹیلر کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو اس کو کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی جو ڈیلیمیٹیشن والی بات ہے اس کو بھی سمویا جائے، مگر الیکشن پھر بھی 90 دن میں کرائے جائیں، کیا یہ واقعی ممکن ہو سکتا ہے؟ گو کہ پی ٹی آئی کی بھی یہی پوزیشن ہے، آج سامنے آئی ہے. الیکشن کمیشن میں جے یو آئی، پی ٹی آئی سب نے کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. الیکشن 90 دن میں ہی ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اور آپ دیکھیے کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈی لیمیٹیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے. ڈی لیمیٹیشن سیکشن 17 ہے الیکشن ایکٹ کا، وہ کرتا ہے کہ جی ڈی لیمیٹیشن، اور ایک سیکشن 14 بھی ہے الیکشن ایکٹ کا کہ تحلیل ہونے سے 4 مہینے پہلے الیکشن کمیشن کو یہ ڈی لیمیٹیشن، الیکٹورل رولز وغیرہ سب چیزوں کا ایک پلان دینا ہوتا ہے. یہ ان کا اپنا قانون ہے الیکشن ایکٹ کے اندر، وہ کمیشن نے، جو میرے خیال سے کمیشن نے نہیں کیا. ڈی لیمیٹیشن کو آپ بیسس بنا کے الیکشن کو ڈیلے نہیں کر سکتے. اور دیکھیے جو آج خط آپ سکندر راجہ صاحب کے خط کی بات کر رہے تھے، اس کے اندر آرٹیکل 224 کا ذکر خیر ہی نہیں ہے، اور ایک آرٹیکل 58
2 کا وہ کوئی ذکر کر رہے ہیں, 58(2) کا, جو ہوتا ہے کہ صدر اس وقت بھی تاریخ دے گا جبکہ نو کانفیڈنس پاس ہو جائے گا موشن, اور پھر وہ تاریخ دیں گے الیکشن کی. تو آپ یہ دیکھیں, میرے خیال سے یہ بڑی جلد بازی میں انہوں نے خط لکھا, اور مجھے لگتا ہے ان کو صحیح لیگل اوپینین نہیں دی گئی ہے. دیکھیے, جو صدر کو تاریخ دینی ہے, صدر ہی تاریخ, اب صدر نے ان کو بلایا کہ آ جائیں, یہ تو ان کی صدر کی ہماری یہاں عزت ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم آنے سے نہیں منع کرتے. کل ایک سابق سیکٹری تھے الیکشن کمشنر, انہوں نے مختلف پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں جائیں گے اور الیکشن مئی میں ہوں گے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ صدر صاحب انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں. اب وہ نہیں آئے, اب انہوں نے لا منسٹری سے اوپینین مانگ لی ہے. آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے, آپ ہیں, آپ مانگ سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے وہ بھی مڑ کے کہیں گے جی ہم اب آپ کو اوپینین نہیں دیں گے. تو اب وہ اگر دے دیں تو صدر صاحب کو اپنے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے تاریخ دے دینی چاہیے, یہ ان کو اسی وقت دینی چاہیے تھی. دیکھیں, کیونکہ دیکھیں الیکشن 57(2) جو کہتا ہے الیکشن ایکٹ کا کہ آپ کو الیکٹورل پروسیس جو ہے 54 دن کا ہوتا ہے, یعنی ستمبر کے اندر بھی اگر یہ شروع ہوتا ہے پروسیس تو آپ 90 دن میں الیکشن کرا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پنجاب الیکشن جو تھا وہ 90 دن سے آگے لے گیا تھا سپریم کورٹ, کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ہمیں 54 دن چاہیے الیکٹورل پروسیس کے لیے, اس وجہ سے اس کو آگے کیا گیا تھا. جب اس میں اتنی واضح بات ہے, جیسے آپ فرما رہے ہیں, جیسے کامران مرتضیٰ صاحب فرما رہے ہیں, جیسے صلاح الدین صاحب فرما رہے ہیں, انگنت دوسرے ماہرین کہہ رہے ہیں, تو صدر کو کیا ایمبیگوٹی ہے کہ انہوں نے وزارت قانون سے ایک نئی رائے مانگ لی ہے؟ مجھے نہیں معلوم, کہ وہ تو صدر صاحب سے آپ پوچھیے, انہوں نے رائے مانگی, ان کے پاس تو اپنے لیگل ایڈوائزرز ہوتے ہیں, ان سے لے لیتے رائے تو بہتر ہوتا. اب لا منسٹری سے ہونا مالی, میں تو سمجھتا ہوں صدر صاحب کو اپنے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے فوراً تاریخ دینی چاہیے کہ جی الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے, یہی پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیمانڈ ہے. لیکن اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں, پھر ان کو اس وقت بھی سوچنا چاہیے تھا جب یہ CCI کی میٹنگ کر رہے تھے جس میں 2 تو کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا, کامران مرتضیٰ صاحب دیکھیں آج جو کنفیوژن ہے اور جو پریشانی آپ کی ہے, اولین پریشانی ہے 90 دن میں الیکشن کرائیں, اس میں دانستہ آپ کی اپنی جماعت نے حصہ لیا, پاکستان پیپلز پارٹی جو آج 90 دن میں الیکشن مانگ رہی ہے اس نے حصہ لیا, نون لیگ خیر الیکشن. ایک منٹ تو سر یہاں پہ آپ مسٹیکن ہیں, جی پلیز فرمائیں. یہاں پہ آپ مسٹیکن ہیں, آپ نے ان کے نام پڑھے ہیں جو یہ تو آرٹیکل 153 ہے شاید, تو اس میں تو وہ پرائم منسٹر ہوں گے, 4 اس میں جو ہے نا وزراء اعلیٰ ہوں گے, اور 3 نامینیٹڈ ممبر ہوں گے. 3 نامینیٹڈ ممبر ابھی دیکھ لیجئے گا, 3 نامینیٹڈ ممبر کون ہیں, نیٹ پہ ابھی آپ کو مل جائے گا. 2 پنجاب سے ہیں, 1 سندھ سے ہیں. گویا JUI اس فیصلے میں شریک نہیں تھی, گویا JUI اس فیصلے میں شریک نہیں تھی. اس بات ہاں, اس میں ایسا تھا کہ یہ ایسا ہے, کانسٹیٹیوشن فورم ہے, کانسٹیٹیوشنل فورم ہے. کانسٹیٹیوشنل فورم پہ میں آپ کو کہوں کہ کامن صاحب آئیے میرے ساتھ چلیے, سینٹ میں چلتے ہیں, تو آپ کو اگر آپ کو میں ساتھ لے بھی جاؤں تو آپ ایز اے ممبر سینٹ تو نہیں ہوں گے. یہ اسد محمود صاحب کو ساتھ دے گئے تھے مگر وہ ممبر نہیں تھے, پھر انہوں نے وہاں پہ اپوز کیا تھا, پھر اس کی کلیئرٹی, اس کی کلیریفیکیشن دے دی تھی انہوں نے فلور پہ, نیشنل اسمبلی کے فلور پہ, کہ میں نے اپوز کیا تھا, میں نے کوئی اس پہ جو ہے نا جی عابد زبیری صاحب, آپ وہ ممبر ہی نہیں تھے. کامران صاحب آتے, جی عابد زبیری صاحب فرمائیے. جی بس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل بجا کہہ رہے ہیں, یہ نہیں تھے اس کے ممبر, اور لیکن جو پارٹیز اس کی ممبر تھی آج وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ سینسس. دیکھیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آرٹیکل 51 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا اندر, اس کے اندر آرٹیکل 51(5) کہتا ہے کہ سیٹ کی ایلوکیشن ہوگی آن دا بیس آف دی لاسٹ سینسر وچ از پبلشڈ. تو وہاں ڈی لیمیٹیشن کی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ہم نے سپریم کورٹ بار نے پٹیشن داخل کر دی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فوراً ٹیک اپ ہوگی بائی دا سپریم کورٹ, اور تاکہ یہ جو اس ملک اب اس اضطراب کا ہم لوگ شکار ہیں, پورا ملک اس اضطراب کا شکار ہے, تاکہ اس پہ کلیئرٹی آئے کہ صدر کے عہدے کا کیا تقدس ہے, اس کی جو اس طرح سے پامال الیکشن کمیشن جو پہلے بھی آئین شکنی کر چکا ہے, پہلے وہ پھر آئین شکنی پہ جا رہے ہیں, مس انٹرپریٹیشن آف لا ہو رہا ہے. آئیں سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہو میٹر, اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ جی تاریخ کس کو دینی ہے. صاحب دوبارہ میں آپ کی اس بات پہ آ رہا ہوں کہ چلیں کونسل آف کامن انٹرسٹ سے پہلے بہرحال PDM اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, میں تصور کیسے کروں کہ اس کی باقاعدہ مشاورت نہیں ہوئی, باقاعدہ پالیسی نہیں بنی, باقاعدہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم نے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اس وقت نئی مردم شماری کو اپروو کرنا ہے, ایک کنسنسس ہم نے ایک اعلامیہ جاری کرنا ہے, اور اس کے نتیجے میں باہر صورت الیکشن کا التوا ہونا ہے, اور آپ کی تمام جماعتوں نے, آپ کی پوری حکومت نے مل کے اس حوالے سے اس کا باقاعدہ اعتراف کیا ہے. تو اس کی جو اب اگر الیکشن التوا کا شکار ہو رہے ہیں تو خود سیاسی قوتیں اور آپ جس میں شریک تھے اس کے ذمہ دار ہیں نا براہ راست.
कामरान साहब शायद आपको याद नहीं है कि मैंने अपना सेनेट के फ्लोर पे भी जो है इसको ज़ाती तौर पे मुझे पूरी अच्छी तरह से मालूम है कि आपने इन तमाम मामलात पे बड़ी दो टोक राय दी है, इसमें कोई शक नहीं है कामरान मुर्तज़ा साहब, मगर बहरहाल आप जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन हैं, तो मैं ज़ाहिर है मैं पार्टी का फ़र्द हूँ। अगर मैं पार्टी के किसी मौक़िफ़ से इख्तिलाफ़ करता तो अभी तक मुझे शो का आ चुका होता। तो जो कुछ किया मैंने पार्टी के रजामंदी के साथ किया, और पार्टी का आप देखिए कि कोई पीडीएम का कोई इजलास नहीं हुआ। पीडीएम ऑलमोस्ट रिडंडेंट थी इस अरसे में। अगर कोई कैबिनेट में कोई चीज़ होगी तो बाकायदा मिनटेड होगी, वो आप निकाल लीजिए। कोई कहीं पे कैबिनेट में ये इशू आया नहीं, कहीं पे रिजॉल्व नहीं हुआ। 153 के फोरम के नीचे कहीं पे जो है ना वो हमारी पार्टी का कोई मेंबर नहीं था। तो जब नहीं था, और वैसे असद महमूद साहब गए थे, उनको साथ ले गए थे, उनके अपने तारड़ साहब साथ ले गए थे, मगर वहाँ पे जाके उन्होंने जाने से पहले मुझे टेलीफोन किया था कि क्या बात करनी है, और जो मैं आपके पास बात कर रहा हूँ यही बातें जो है ना ये हमारी डिस्कस हुई थी। और आलमोस्ट यही बातें जो है ज़ुबान मुख्तलिफ हो सकती है थोड़ी सी, मगर यही बातें जो है ना वो वहाँ पे ज़ुबैरी साहब कोई क्या इसका कोई हमारे पास कोई रेमेडी है कि जब पंजाब और केपी की असेंबली तहलील हुई उस हवाले से इलेक्शन की एक तारीख दी, वो नहीं मानी गई, सदर ने तारीख दी वो नहीं मानी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी वो नहीं मानी गई, अब जो सदर ने कहा कि अब इलेक्शन होने हैं 90 दिन में आइए बातचीत करें वो नहीं मानी गई। तो इस सब की कोई रेमेडी है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये किस लेवल का ये इदारा है, ये क्या है? ये ना सदर की मानेगा ना ये सुप्रीम कोर्ट की मानेगा, तो आखिर इसकी कोई रेमेडी है? देखिए मैं तो समझता हूँ जब पहले इन इलेक्शन कमीशन ने जिसके चेयरमैन ये सिकंदर राजा साहब है, इन्होंने आइन शिकनी की और बात नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट की, जो आपने अभी खुद कहा सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए थी इन लोगों के खिलाफ जो इसमें मुलव्विस था कि उसके हुक्म नहीं माना गया। अब अगर ये देखिए जब उनको देखा कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, उसी वजह से आज ये हो रहा है। ये कौन सा इंडिपेंडेंट इदारा है? आज आपने फरमाया कि अमेरिकन उनसे एम्बेसडर आके मिल रहे हैं, शायद वो उनकी बात मानेंगे, हमारे सदर की और बाकी लोगों की बात तो शायद नहीं मान रहे वो। तो आप देखिए अभी ये मैटर अब सब जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, वहाँ लग गया है केस टेकअप हो, आए वो अपना मौके पेश करें कि जी मैं सदर की बात भी नहीं मानूंगा, मैं तारीख दूंगा। आपको याद होगा जब उस वक्त सदर ने तारीख दी थी, इन्होंने भी एक तारीख दी थी 8 अक्टूबर की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो फिर तो ये देखिए ये तो मादर पिदर आज़ाद एक इदारा लग रहा है जो आइन के ताबे ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर माफ़ कीजिएगा इलेक्शन कमीशन अगर नहीं मानता है, वो इस बात के लिए तैयार नहीं है, इससे पहले पंजाब केपी में भी नहीं तैयार था, लेकिन चले इस वक्त तो आप भी इस बात के हामी हैं कि इलेक्शन होने चाहिए 90 दिन के अंदर। तो अब रेमेडी क्या है? किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात पर तैयार किया जाए, या अगर वो नहीं मानते तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे इस मामले को फिक्स किया जाए? देखिए कामरान साहब, पहले मामला और था, एक शख्स ने 1 साल के अंदर 3 असम्बलियाँ तोड़ी थी। तो एक अजीब सा जो है ना दुनिया की तारीख़ में, कहीं पार्लिमानी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ था। और उसके साथ साथ छोटे सूबों का, चूँकि हम छोटे सूबों की पार्टी हैं, तो छोटे सूबों का अगर पहले जो है ना बड़े सूबों में इलेक्शन हो जाएँ तो छोटे सूबे उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, वो अलग से मामला था। इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम कह रहे हैं कि आइए इलेक्शन करवाइए, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम इलेक्शन के लिए जो है द मोमेंट जो है ना वो इलेक्शन की जो है, लेकिन नहीं करा रहा इलेक्शन कमीशन, तो क्या करे इलेक्शन कमीशन का? कामरान साहब गए ना ज़ुबैरी साहब गए, सुप्रीम कोर्ट बार गई है, ये पिटीशन इंटरटेन हो जाएगी। बाकी सेंसस के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात हम भी कोर्ट में लेके गए हैं। हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हमारा मसला और है, हमारे साथ तो हमारी 1/3 जो है ना पॉपुलेशन को जो है ना इन्होंने कर्टेल कर दिया है। 70 लाख की आबादी, हमारी 2 करोड़ 10 लाख में से उन्होंने 70 लाख की आबादी जो है ना वो निकाल दी और वो दूसरे सूबों में एडजस्ट कर दिया। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में वो मौजूद है और उसके बाद निकाल के उधर फेंकी है। तो हमारे तो अपने ग्रीवेंसेस हैं, हम तो अपना रोना रो रहे हैं कि हमारे साथ क्या ज़्यादती की है आपने। बहुत शुक्रिया जनाब आबिद ज़ुबैरी, मौजूदा सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, कामरान मुर्तज़ा साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मईशत हमारे लिए सबसे कलीदी, सबसे तशवीशनाक मौजू है, और एक बार फिर गो के केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी है, मगर इसके 7 दिनों में
12 रुपए डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। रुपए के हवाले से आज सरकारी कीमत 300 हो गई है, ओपन मार्केट पे 320 हो गई है। फ़र्क बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है। रेमिटेंसेस यकीनी तौर पे मुतासिर हो रही हैं। तशवीश की पूरी सूरत हाल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर के हाथ पे हाथ धरे बैठा है और ये पूरी कैफियत मईशत के लिए बहुत बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट है। इसकी बात करते हैं, वजूहात जानते हैं छोटे से वक्फे के बाद। आज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इंटरबैंक में यानी सरकारी मार्केट में डॉलर 300 रुपए से तजावुज़ कर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक आज इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे इजाफे से 300 रुपए 22 पैसे बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 320-322 रुपए तक का है। नाक़दीन का कहना है कि डॉलर की तीनों सेंचुरियों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों का अमल दखल रहा। अजीब तारीख़ी हक़ाइक़ है कि आज़ादी के 66 साल बाद जुलाई 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 100 रुपए का हुआ था। इसके 9 साल बाद मई 2022 में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में डॉलर 200 रुपए का हुआ था और अब सिर्फ 15 महीने बाद मुस्लिम लीग नून की 2 हफ्ते पहले रुखसत होने वाली हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ के नतीजे में आज इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए का हो गया। इस वक्त डॉलर के इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में 20 रुपए यानी 6% से ज़ायद का फ़र्क आ चुका है। IMF ने प्रोग्राम बहाली के वक्त 1.25% फ़र्क की कैद लगाई थी, जबकि इस वक्त ये फ़र्क मुकर्ररा मेयार से 5 गुना बढ़ चुका है। इस फ़र्क के बारे में बैंक ऑफ पंजाब के सदर ज़फ़र मसूद ने कल हमें एक इंटरव्यू में अहम तजावीज़ दी थी। दरअसल ओपन मार्केट में अब इस वक्त डॉलर की बैक वक्त कई मंडियां लगी हुई हैं। एक फ्री मार्केट है, ग्रे मार्केट है, एक ब्लैक मार्केट है। हवाला मंडी में डॉलर की खरीदो फरोख्त का बहुत बड़ा बाजार इस वक्त गर्म है। कहा जा रहा है कि ओपन मार्केट में स्टेट बैंक ही डॉलर का सबसे बड़ा खरीदार है, जबकि इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में 6% तक गैर मामूली फ़र्क की वजह से बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी अब रेमिटेंसेस भेजने के लिए बैंकिंग चैनल्स को क्यों इस्तेमाल करेंगे, वो भी हवाला हुंडी को तरजीह दे रहे हैं। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं। ये सबसे बड़ा और बहुत ही तबाहकुन इसके असरात हो सकते हैं पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पे। ख़बरें हैं कि एक्सपोर्टर्स भी डॉलर्स लाने के लिए इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं। शायद यही कैफियत है जिसकी वजह से पिछले माली साल रेमिटेंसेस में 14% तक कमी आ गई थी, जबकि एक्सपोर्ट में 12.7% कमी रही। सिर्फ एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र में पाकिस्तान को 7.3 अरब डॉलर की इनफ्लोज में कमी का सामना रहा था। ये रकम IMF प्रोग्राम की मजमूई रकम से ज़्यादा है। बहुत ही तशवीशनाक ये डेवलपमेंट। पाकिस्तान में इस वक्त निगरान हुकूमत है, निगरान माशी टीम है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज, ख़ुद पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी माशी उमूर के जनाब शहबाज राना। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब। ये बताइएगा, पहले तो इस एक बात तो तय है ना कि अगर हमने जो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट की हुई थी, हम उसमें पाबंदियां लगा के बैठे थे, हमने और दूसरे मसनूई तरीक़े गुज़िश्ता हुकूमत ने अपनाए थे, जिसकी वजह से हमारा एक्सचेंज रेट रुका हुआ था। ज़रा सा हमने ईज़ आउट किया है, इसकी वजह से ये इस वक्त जो है हमारा ये जो एक्सचेंज रेट है वो 300 रुपये से तजावुज़ कर गया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये नेचुरल है कॉन्सिक्वेंस जो है? मगर ये बताइए कि ये तो चले हो गया, मगर ये जो ओपन मार्केट में 320, 325, 328 वगैरह हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसके क्या असरात होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान खान साहब, दो बातें। एक तो जो ज़फ़र मसूद साहब ने एक बात कही, अब ये एक डिज़ायर तो हो सकती है और ज़फ़र मसूद साहब का ओपिनियन का एक बहुत ज़्यादा वेट है, वो माशाल्लाह फाइनेंशियल सेक्टर को समझते हैं, लेकिन हमें ये जो बात है ये करने से पहले सोच लेना चाहिए कि जब IMF के बोर्ड ने इस दफ़ा पाकिस्तान का प्रोग्राम मंजूर किया था तो उन्होंने कहा था कि ये आपके लिए आखिरी मौका है, अब आपने जो प्रोग्राम साइन किया है, जो हम अप्रूव करने जा रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट होगा, अब इसमें आपको कंसेशन नहीं मिलेगी, आप ये वाला रास्ता अब नहीं छोड़ सकते। तो ये तो एक बड़ी बुनियादी बात है, हम सबको समझ लेनी चाहिए। हमारा ट्रस्ट डेफिसिट का गैप है, बिल्कुल ठीक बात है कि 1.25% जो गैप है इंटरबैंक का और ओपन मार्केट का, क्या ये इतना ही होना चाहिए था या ज़्यादा होना चाहिए था? क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में डेप्थ नहीं है। आज आपने सही कहा, आज जो गैप है तकरीबन 6% है। अब कमिंग टू योर कोर क्वेश्चन जो आपने पूछा कि क्यों ऊपर जा रहा है, अभी हम जो बात कर रहे हैं कि चूँकि जो कल डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने भी बात की, डॉक्टर अनायत हुसैन ने, कि जी इंपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है और ओपन मार्केट में भी लोग डॉलर ख़रीद रहे हैं। मैंने कल जब इंपोर्ट्स के नंबर चेक किए 22 अगस्त तक, तो कामरान खान साहब 22 अगस्त तक इस माली साल में हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो पिछले साल के मुकाबले में यही जो अरसा है वो 2 अरब डॉलर कम थी।
جبکہ اسی عرصہ میں ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ تقریباً اسی لیول کے اوپر ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ریٹ کیوں اوپر جا رہا ہے کہ جب ریگولر یا فارمل چینل سے امپورٹس میں تو کمی ہے 25% پچھلے سال کے مقابلے میں. ہم ابھی تک جو اصل وجوہات ہیں روپے کی قدر میں کمی کی اور ڈالر کی مانگ میں بڑھنے کی اس کی بات نہیں کر رہے. وہ یہ وجہ ہے کہ جو ایران سے اسمگلنگ ہو رہی ہے اس وقت ڈیزل کی, ایران سے جو اسمگلنگ ہو رہی ہے خوردنی تیل کی, اس کی ادائیگی کس میں ہو رہی ہے؟ ایران کو پاکستانی روپیہ تو پیارا نہیں ہے, تو وہ جو ان کو جو ادائیگیاں ہو رہی ہیں جو پورے نیٹ ورکس ہیں پاکستان کے اندر جو یہ اسمگلنگ میں انوالوڈ ہے اور بڑے ہائر لیول پہ, وہ ادائیگیاں تو ڈالرز میں ہو رہی ہیں. دوسرا اس کے اندر جو فیکٹر ہے وچ از ایکولی امپورٹنٹ کہ جو افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کی سیٹلمنٹ کہاں سے ہو رہی ہے. اس کی سیٹلمنٹ بھی اگر ساری نہیں آدھی نہیں تو کم از کم 1/3 جو بڑا کنزرویٹو نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے کسٹم سے چیک کیا ہے, کم از کم 1/3 جو اس کی ادائیگی ہے وہ بھی پاکستان سے ہو رہی ہے. کیا ہمارے جو لوگ, کیا وہ جو پالیسی میکرز ہیں, کیا وہ اس کے اوپر بات بھی کرنے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ چلیں یہ تو ایک بات بالکل صحیح ہو گئی. یہ دیکھیں یہ تو ایک لیکیج ہے, بہت بڑا پریشر ہے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم نے IMF پروگرام سائن کیا تھا تو پہلی چیز ہم نے یہ مینشن کی تھی اور ہمارے سامنے تھی کہ ہمارے جو رکے ہوئے انفلوز ہیں وہ آ جائیں گے ملٹی لیٹرل ایجنسی سے, ورلڈ بینک سے, IDB سے اور ADB سے اور دوسرے ذرائع سے, اور وہ ایک ہمارا بڑا ایک امپورٹنٹ سپورٹ آئے گی. پھر ہمارے جو جنیوا کمٹمنٹس تھیں ہمارے فلڈس کے حوالے سے اب وہ کھل جائیں گی, وہ بھی آئیں گی, اور اس طرح سے یہ شور اپ ہو جائے گا جو کہ ہمیں سب سے امپورٹنٹ تھی. یہ کہاں کھویا ہوا ہے اس وقت؟ دیکھیے جو ملٹی لیٹرلز کے جو انفلوز تھے بائی لیٹرلز کے, وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھے کہ وہ آگے روپے کو مستحکم کر دیں گے. وہ آپ کا ایک سودنگ فیکٹر ضرور ہوتا ہے, اس کو میں انکار نہیں کرتا. کامران خان صاحب, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک مہینے کے اندر 5.1 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے ڈسپرس ہوئے ہیں پاکستان کو. میں سائن کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ پیسہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹس میں آ گیا 5.1 ارب ڈالر, جس کی وجہ سے آپ کا ریزرو جو تھا وہ 8 ارب ڈالر سے اوپر چلا گیا, وہ پھر 8 ارب ڈالر سے نیچے گر گیا ہے. تو وہ اپنی جگہ پہ. اب دوسرا جو جنیوا پلیجز والا ہے, میں نے اس وقت بھی آرٹیکل لکھا تھا, میں نے اپنے پروگرام میں بھی بات کی تھی, یہ جو ہمیں 10-10.5 ارب ڈالر انہوں نے بتایا تھا, یہ نمبر یہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا. جو صرف میں 2 ایگزامپلز اس کی لے لیجئے. جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا یہ کہہ رہے تھے 3.6 ارب ڈالر, جو ایگزسٹنگ آئل فائنینسنگ فیسلٹی تھی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی 1.2 ارب ڈالر سالانہ کی, اس کو انہوں نے 3 سال میں اس کو ٹرپل کاؤنٹ کیا, اور ٹرپل کاؤنٹ کر کے وہ ایگزسٹنگ فیسلٹی ہے جس کا سیلاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے باقی جو میجر انفلوز تھے, جو باقی کمٹمنٹس تھیں, انفلوز تو نہیں بھی کمٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی ایگزسٹنگ جو پائپ لائنز تھیں ورلڈ بینک کی, ADB کی, زیادہ تر ان کو ڈائیورٹ کیا گیا. اور وہ جو پیسہ ہے وہ بجٹ سپورٹ میں ایسا نہیں ہے, وہ جب منصوبوں پہ کام ہوگا تو اس کے اوپر اس سے ریلیٹڈ وہ ادائیگیاں پاکستان کو ہوتی جائیں گی. اب پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کے 3 ہی انفلوز ہیں جو کاؤنٹ کرتے ہیں جو آپ کی مارکیٹ میں اسٹیبلٹی لے کے آ سکتے ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے آپ کی ایکسپورٹس ہیں اور آپ کی ریمیٹنسز ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب 20 سے 25 روپے کا گیپ آ جاتا ہے, جس طرح آپ نے بڑا رائٹلی کہا, تو پھر ریمیٹنس جو ہے, میں باہر سے جب اپنی فیملی کو پیسہ بھیجوں گا تو میں کیوں بینک کو دوں؟ جو بینک مجھے انٹر بینک سے بھی 2-3 روپے کم دے گا, تو میں کیوں حوالے سے نہ بھیجوں؟ ایک چیز. جو آپ کا ایکسپورٹر ہے جس کے اوپر یہ قدغن ہے کہ اس نے 120 دن کے اندر پاکستان میں اپنا ڈالر لے کے آنا, وہ نہیں لے کے آتا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں؟ انہوں نے آج تک کوئی ایکشن لیا سوائے SRO جاری کرنے کے, ریگولیشن جاری کرنے کے اور پریس ریلیزز جاری کرنے کے؟ اسی پس منظر میں شہباز رانا صاحب, یہ جو اب ایک پریکٹس ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ریزروز مینٹین کرنے سینٹرل بینک کو, اور وہ جو جتنی بھی اس وقت آپ جو فارن کرنسیز کسی بھی حوالے سے اویلیبل ہیں, چاہے وہ ایکسپورٹس کی پروسیڈز ہیں, ریمیٹنسز ہیں, جو بھی اوپن مارکیٹ کی ٹرانزیکشن ہے, وہ سارا موپ کر رہا ہے اسٹیٹ بینک, اور وہ اپنے لے کے چلے جاتا ہے. تو اسٹیٹ بینک خود ایک بڑا بائر ہے اس وقت, اور اگر یہ ظاہر ہے اوپن مارکیٹ میں جو قیمت بے قابو ہو رہی ہے, اس میں آپ اس بات کو ایگری کریں گے کہ اسٹیٹ بینک کا خود بڑی ایک کنٹریبیوٹر ہے. کامران خان صاحب, آپ نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا آج, آپ کی یہ انفارمیشن ٹھیک ہے, اور میں نے بھی چیک کیا, اور یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈالرز مارکیٹ سے خریدے ہیں, لیکن اس کا کوانٹم کیا ہے وہ اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا, مجھے اس کا ایگزیکٹ پتہ نہیں کتنا کوانٹم ہے. بٹ جو پرنسپل اصولی بات ہے کہ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈالرز مارکیٹ سے خریدے, ہاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈالرز مارکیٹ سے خریدے, اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. دوسری چیز یہ ایک تھوڑا سا جو ایک چینج آف گارڈ ہوا ہے منسٹری آف فائنینس میں,
وہ اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے. پہلے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو مانیٹر کرتے تھے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کیسے اور بیہیو کر رہی ہے. جو ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ ہیں انہوں نے جب پہلی میٹنگ اپنی وزارت خزانہ سے بریفنگ لی, جب ان کو IMF کے پروگرام کی اس کی کنڈیشنلٹیز کے اوپر بریف کیا گیا تو اس میں ان کے کامنٹس یہ تھے کہ ہم مارکیٹ بیس جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. وہ چیز پھر میں نے رپورٹ بھی کی تھی, تو مارکیٹ یہ چیز دیکھ رہی تھی. تو یہ سارے فیکٹرز, اور اوور اینڈ ابو دیٹ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جب افغانستان کی امپورٹس کو, ایران کی اسمگلنگ کو ہم جب فائنینس کریں گے تو پھر آپ کے ملک کے اندر ڈالر کی قیمت اوپر جاتی رہے گی. شبر زیدی صاحب کا جو بیان تھا جس میں انہوں نے 2 فیکٹرز کا ذکر کیا تھا کہ ان کو اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے سے روکا گیا, اس بیان کو بھی آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے. کیا پاکستانی ریاستی ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے بارڈرز کو صحیح مینیج نہیں کر سکتے؟ کیا پاکستانی ریاستی ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اگر ان کے درمیان کوئی بلیک شیپ ہے اس کو وہ باہر نہیں نکال پھینکتے؟ کیا پاکستانی ریاستی ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ ایک جو دیکھیں ہم اس طرف جانے سے پہلے ایک بنیادی جو سامنے والی بات ہے وہ دیکھیں, کہیں ہماری پالیسی تو نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے ایکسچینج, ہمارے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے, ہم اتنی آئلز امپورٹ نہیں کر سکتے باقاعدہ. اب یہ ایران سے سستا تیل آ رہا ہے تو ہمیں دوسری طرف دیکھ لیں, اور یہ شاید یہ کوئی کہیں پالیسی کا حصہ تو نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ انڈائریکٹلی اس سے ہم اپنے فارن ایکسچینج کو بچا رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, ظاہر ہے ہمیں سستا مل جاتا ہے. تو ایک سمپلر آنسر بھی ہے نا اس کا. دیکھیے یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ہوا میں بات نہیں ہے, یہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر یہ بات ہے کہ جو فارمل چینل سے آپ کا جو امپورٹس ہوتی ہے اگر وہاں سے نہیں ہوتی تو اسمگلنگ اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے. لیکن اور یہ بات میں کسی چھوٹے لیول کی بات نہیں کر رہی, ون آف دا ہائیسٹ لیول پہ جب میری بات ہوئی تھی جب میں اسمگلنگ کے اوپر سٹوریز کر رہا تھا. اچھا اب اس میں کیش یہ ہے جس کا بھی میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ اگر جب آپ ایران سے ڈالر منگوائیں گے تو کیا ہم ڈالر پے نہیں کریں گے اس کے اگینسٹ؟ جب وہاں سے آئل آتا ہے ایران سے تو وہ بھی اگینسٹ ڈالرز آ رہا ہے نا. وہاں پہ بھی اگر انٹر بینک کے اب اس میں فرق کیا پڑتا ہے کامران خان صاحب, جب آپ انٹر بینک سے اس کی جب LC نہیں کھلتی تو اس کی پیمنٹ کہاں سے ہوگی؟ پھر اس کی پیمنٹ پھر اوپن مارکیٹ سے ہوگی. جب اس اسمگلڈ ڈیزل کی پیمنٹ اوپن مارکیٹ سے ہوگی تو پھر انٹر بینک میں ریٹ 300 ہوگا اور اوپن مارکیٹ میں 317 سے 320 روپے ہوگا. تو پھر یہ جو گیپ ہوگا پھر IMF آپ کو کہے گا کہ آپ نے وائلیشن کی ہے, آپ اس کا ویور لیں گے اور اس گیپ کو کم کریں گے, پھر آپ کا ریٹ جو اوپر جانا شروع ہو جائے گا. بات وہیں بھی آ کے کھڑی ہوتی ہے, نیٹ بیلنس آپ کا 0 ہے, آپ کو فرق نہیں پڑ رہا. فرق اتنا پڑ رہا ہے کہ اگر انٹر بینک پہ LC کا پریشر آنا ہے تو آج آپ کا انٹر بینک میں اوپر چلا جائے گا. تو اگر اوپن مارکیٹ سے وہ پیمنٹس ہو رہی ہیں, اسمگل چینل جو جہاں سے یہ سارا تیل آ رہا ہے, تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ 2 ہفتے بعد آ جائے گا, اور اس کا نقصان زیادہ ہے. نقصان اس لیے زیادہ ہے کہ جب اوپن مارکیٹ کا اور انٹر بینک میں اتنا فرق آ جاتا ہے تو اسپیکولیشن کو ہوا ملتی ہے. بہتر یہی ہے کہ حکومت اور جو ریاستی ادارے وہ اپنی پالیسیز کو ریویو کریں. یہ کوئی حل نہیں ہے. جتنی بھی بریفنگز ہوتی ہیں, آج ہوئی, کل ہوئی, جب بھی ہوئی یا ماضی میں ہوتی رہی, اسحاق ڈار صاحب کو ہوئی, اس سے پہلے اسد عمر کو ہوئی, شوکت ترین کو ہوئی, FIA ہیں یا باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کی وہی لائن ہے. انہوں نے اپنے الفاظ بھی تبدیل کیے جی کہ ہم نے کیا وجوہات ہیں. بات ساری کرتے ہیں, کنٹرول کوئی نہیں کر پا رہے. بہت بہت شکریہ جناب شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.